اللہ کے بڑے معزز بندے مقرر بندے وہ ہیں جو قرآن کا مہینہ قرآن کے سائے میں گزارتے ہیں، قرآن کو سننے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کے درس و تدریس میں بیٹھ کر جن کا وقت گزرتا ہے، یہ قرآن ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی باعث برکت اور نجات ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے باعث برکت اور نجات ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو لوگ بھی اس قرآن کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اور جو لوگ بھی اس قرآن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ ان کی توفیق عطا فرما۔ سورہ مائدہ چل رہی ہے، آخری رکوع میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم یہود کو اور مشرکین کو مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ پاؤ گے، اس کے مقابلے میں جو نصارہ ہیں، عیسائی، یہ تمہارے قریب ہیں بالمقابل یہود اور مشرکین۔ یہ اس وقت میں تھا، آج تو حالات یہ ہیں کہ سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، اور اس وقت کے جو اہل کتاب تھے وہ حقیقی اہل کتاب تھے، آج تو اہل کتاب یہ بت پرست ہو گئے، الا ماشاء اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قسیسی و رہبان، عیسائی کے دو گروہ، یہ قسیسی اور رہبان، یہ دو گروہ کا ذکر کر رہا ہے۔ قسیسی کون ہے اور رہبان کون ہے؟ علماء نصارہ، عیسائیوں کے جو علماء ہیں ان کو قسیسی کہا جاتا ہے، قسیس کہا جاتا ہے، اسی کی جمع ہے قسیسی۔ اور رہبان یہ عیسائیوں میں وہ لوگ جو اللہ کے لیے دنیا کو ترک کر دیا، گوشہ نشین ہو گئے اور دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ ان کے رہبان ہیں۔ تو ان دو گروہوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، کیا کہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں نے کھانا تیار کیا اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان یہ کیا ہے؟ کہتے میں نے کہا یہ صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کھاؤ، اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھائے۔ کہتے ہیں پھر واپس میں گیا اور پھر سے کھانا اکٹھا کیا اور اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا سلمان یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے نصارہ کے بارے میں بتائیے، عیسائیوں کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں۔ کہتے ہیں یہ سن کر میرا دل بوجھل ہو گیا، بڑی بوجھل کے ساتھ اٹھ کر آیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن اس کو پاؤ گے جو شرک کرنے والے ہیں اور جو یہود ہیں، ان کے مقابلے میں نصارہ کو اپنے قریب پاؤ۔ یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھجوایا اور کہا کہ سلمان یہ آرزوؤں والے ہیں
تیرے وہ ساتھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. یہ آنسوؤں والے کون ہیں وہ ابھی آگے دیکھیں. ان لوگوں میں نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ تھے اور ان کے ساتھی بھی شامل ہیں. جب مکہ میں مسلمان ہونے والے صحابہ ہجرت کر کے نجاشی کے ملک حبشہ گئے اور انہیں کفار مکہ کے سفیروں کی شکایت پر بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے تقریر شروع کی اور اس میں سورہ مریم کی تلاوت فرمائی جس میں مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر کیا. تو نجاشی اور ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نجاشی مسلمان ہو گئے. اگرچہ وہ مدینہ نہیں جا سکے مگر ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نقاہ جنازہ پڑھایا. اس کے علاوہ ایسے مسلمان ہونے والے نصارہ کا ذکر دوسرے مقام پر بھی آیا ہے. اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں، سورہ قصص وغیرہ میں اہل کتاب میں سے مسلمان ہونے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرے ثواب دوہرے اجر کی بشارت سنائی کہ وہاں بھی وہ اہل کتاب میں تھے تب بھی اللہ کے دین کو اور کتاب کو وہ فالو کرتے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کیا. تو یہاں انہی لوگوں کا ذکر ہے. اب کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. ہوا یہ کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تو ان لوگوں نے قرآن کو سنتے ہی، دیکھیے وہ ابھی ایمان نہیں لائے، وہ ابھی کیا ہے؟ نصارہ ہے، عیسائی ہیں. آپ تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں عبداللہ، وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن قرآن سن رہے ہیں. جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں سورہ مریم پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سننا یہاں ذکر کیا. کیسے وہ بھی سنا؟ آپ بھی سنتے ہیں پورے رمضان پورا قرآن سن جاتے ہیں لیکن جو تاثیر ان کے دلوں میں ہوا ہمارے دل میں شاید کبھی زندگی میں کبھی ہوا ہوتا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کیا ہونے والا ہے، ہم تو اس کو جنتر منتر اس کتاب سمجھ کر سن جاتے ہیں گونگے بہروں کی طرح. کیا پڑھا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، ہمارے شعور میں بھی نہیں ہوتا، ہم جانتے نہیں سمجھتے نہیں. ایک تو پوری زندگی گزر جاتی ہے کبھی قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی آپ بتائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر آپ سے پوچھ لیا گیا پورا قرآن پوری زندگی میں ایک بار بھی سمجھا ہے، سمجھ کر پڑھا ہے، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، شاید کوئی بتا پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن کوئی بھی قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا شروع سے لے کے آخر تک. یہ اتنا بڑا ظلم ہے. جس کتاب پر ہم ایمان لائے ہیں، جس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا، اس کتاب سے ہمارا یہ رویہ ہے. تو پورا قرآن ہم سن جاتے ہیں تراویح میں لیکن کبھی یہ اثر ہمارے دل پر نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ سوچنے کا مقام. وہ ایمان نہیں لائے، وہ عیسائی ہیں لیکن ان کا عالم دیکھیے، وہ قرآن سن رہے اور ایک ہی بار اور پہلی بار ان کو جو قرآن سنایا جاتا ہے سورہ مریم پڑھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تو آگے کیا ہوا ہوگا؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب انہوں نے اس کو سنا جو اللہ کے رسول کی طرف نازل کیا گیا تو دیکھتا ہے کیا کہ ان کی آنکھوں آنسوؤں سے بہہ گئے. اللہ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ یعنی آنکھوں میں ایسے آنسو جب لبا میں ٹپک گئے کہ ان کو اختیار ہی نہ رہا. اللہ یہ انداز بیان دیکھیں، وہ بھی سن گئے اور ہم بھی پوری زندگی سن جاتے ہیں. اتنے لوگ ہیں، اتنے ہمارے بزرگ ہیں رمضان میں حافظ کے پیچھے پورا قرآن سن جاتے ہیں اور ایک بار نہیں
50 سال سے 50 بار سن رہے ہوں گے، لیکن یہ جو اثر سب کے دلوں پر ہوا ہے، ہمارے دل پر پوری زندگی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ترا اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے دبدبا کر بہہ پڑی. اللہ اکبر. یہ تاثیر نہیں ہوتا، یہ اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہم قرآن کی طرح پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں، یہ مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کے باوجود 2 رکعت نماز پڑھی اور بھاگ رہے ایسے جیسے کوئی لٹ بس آ رہا ہو، مار رہا ہو. مسجد میں بیٹھ کر وہ اللہ کی کتاب سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی قوم کیا ہدایت پائے گی؟ ایسی قوم کیا فلاح پائے گی؟ کیا غلبہ پائے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا، تفیض من الدمع ما عرفوا من الحق، اور یہ آنسو ان کے کیوں نکل پڑے؟ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، کیونکہ اس وجہ سے انہوں نے حق کو جان لیا. یہ ایک بار، پہلی بار انہوں نے قرآن کو سنا اور ان کو حق سمجھ میں آنا ہے، اور آج ہم پورا زندگی قرآن کو سن جا رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن ہمیں حق اور ہدایت سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں حق اور ہدایت سمجھ میں نہیں آ رہا، اور کہنے کے لیے ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان والے. ایسا ہمارا ایمان ہے کہ پورا قرآن سنایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا، ہماری آنکھیں نہیں بھرتی، ہمارے دل نہیں کاپتے، ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے. یہ کیسا ایمان ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی سنا ان کی آنکھیں بھر گئی، اور انہوں نے ان کے دل نے حق کو جان لیا، حق کو پہچان لیا. اور دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں آگے، دیکھیے یقولون ربنا آمنا، کہنے لگے، دیکھیے اختیار نہیں رہا، آنسو بہ پڑے، حق کو جان لیا اور کہنے لگے اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. اللہ، فاکتبنا مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ دے. ہم ایمان لے آئے، ایک بار قرآن سنا اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگے فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ. یہ اثر ہوتا ہے جب کوئی قرآن کو حق کے ساتھ سنتا ہے. قرآن کا اثر تب ہوتا ہے اور قرآن انہی کے دلوں میں اثر کرتا ہے جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے. بات بتائیے کہ جہاں پیٹرول رکھا ہو اور آگ اس کے قریب میں جلائے تو آپ کو پیٹرول میں پکڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی، قریب میں آگ چل رہا ہو تو بالکل پیٹرول کھینچ لیتا ہے. جو جس کا دل شاف و شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، جس کا دل ہدایت کا طالب ہوتا ہے، تو خود بخود قرآن اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. قرآن کو وہ اثر ہے. لیکن اگر کسی کا دل قرآن کو نہیں قرآن کسی کے دل کو نہیں کھینچ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں گندگی بھری ہے، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت دلوں میں گھر کر رہی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت نہیں رہا، اللہ کی کتاب کے ساتھ تڑپ نہیں رہا، اللہ کی کتاب کو سمجھ لیں. پورے رمضان میں ایک بار قرآن سنایا جاتا ہے اور قرآن سمجھایا جاتا ہے، نہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہے. یہ کتنی بڑی محرومی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. کہا اے ایمان والو، لا تحرموا، کہا جو پاکیزہ چیزیں حرام، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. حلال میں اعتداء کیا ہے؟ اعتداء یعنی حد سے گزر جانا. تو حلال میں اعتداء یہ ہے کہ اللہ نے کوئی چیزیں حلال کی ہیں، آپ اس کو اپنی طرف سے بڑھا دیں. جیسے مثلا
اللہ نے 4 نکاح ایک وقت میں جائز کیے، اب کوئی 5واں کر لے یہ حلال میں ابتدا ہے، حد سے گزر جائے۔ اللہ نے فجر کی 2 رکعت فرض کی ہے، کوئی 3 پڑھنے لگے کوئی 4 پڑھنے لگے، یہ حلال میں ابتدا ہے، حد سے بڑھنا۔ تو حلال میں بھی ابتدا نہ کرو، آگے نہ بڑھو، اور حرام میں ابتدا کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال نہ کرو، اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اس کو حلال نہ کرو، تو یہ آگے نہ بڑھو اور ابتدا حد سے تجاوز نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ حد سے آگے بڑھتے ہیں اللہ ایسے کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ ایسے سے محبت نہیں کرتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز شرع میں صاف حلال ہو اس سے پرہیز کرنا برا ہے۔ یہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک زہد سے یا پھر رہبانیت سے، جو ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، کیوں؟ زہد میں آ کر، تقویٰ میں آ کر، تو یہ حلال میں اعتدا ہے، ٹھنڈا پانی پی لے، اگر قسم کھا لی تو قسم توڑ دے، اس لیے ٹھنڈا پانی پینا اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کے بجائے تقویٰ اختیار کیا جائے، اور تقویٰ یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں منع کی ہیں اس سے رک جایا جائے۔ لوگ یہ دوسری بات ہے کہ کسی مباح اور جائز کام کے نہ کرنے کی قسم کھائے، یہ بھی اعتدا ہے، اس سے یہ بہتر اسلام میں نہیں کہا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر میں آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب انہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، جیسے انہوں نے اسے بہت کم سمجھا اور کہنے لگے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے بخش دیے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ زندگی بھر روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں کبھی عورتوں سے نکاح ہی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کسی طرح سے یہ بات کہی ہے، کہنے لگے اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس سے بچنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے کہ جس نے میری سنت سے میرا اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو تینوں نے ارادہ کیا حلال میں ابتدا کیا، یعنی حد سے تجاوز کر رہے تھے، تو حلال میں بھی ویسے ہی کرنا ہے اور اتنا ہی کرنا ہے جتنا کہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ رات بھر عبادت کرنا تو بری بات ہے، لیکن زندگی بھر کوئی شخص اس کو اپنے اوپر فرض کر لے، شریعت نے منع کیا ہے۔ نکاح نہ کرنا اللہ کی قربت کے لیے بری بات ہے، لیکن نہیں، نکاح کرنا شریعت نے تم پر لازم کیا ہے، تم استطاعت ہے نکاح کرو، اور اسی طرح سے روزہ رکھنا کوئی بری بات ہے، لیکن اس کو ساری زندگی اپنے اوپر فرض کرنا یہ اعتدا ہے، حلال میں حد سے تجاوز کرنا۔ شریعت کو اس کو پسند نہیں ہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، اور آگے جو بات کرے وہ قابل غور ہے کہ جو میری سنت سے اعراض کرے، میرا رغبت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی قسم کھا لے اور قسم کسی ناجائز چیز کے اوپر کھا لے، جیسے میں نے کہا کہ کوئی کہے کہ میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، اس پر قسم کھا لے تو اپنا قسم توڑ دے اور ٹھنڈا پانی پی لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اس نے عہد کیا ہے یہ شریعت نے اس کو منع کیا ہے، ناجائز کام ہے، اعتدا ہے۔ تو اگر قسم توڑے تو کیا کرے؟ کفارہ یمین دے۔ کفارہ یمین کیا ہے؟ یہ دیکھیے کہا جا رہا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تم سے تمہاری قسموں کے لغو پر مواخذہ نہیں کرتا۔ پہلا قسم کھانے والوں میں ایک وہ شخص ہے جو ہر بات پہ قسم کھایا،
بغیر ارادے کے ہر لفظ میں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ لغو قسم ہے، اللہ اس پہ مواخذہ نہیں، کسی نے عادت ہی بنا دیا، تکیہ کلام بنا دیا قسم کھانا، تو ایسے لغو قسم پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا، لیکن تم میں سے اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسم کھائی، جو عہد کے ساتھ قسم کھائیے اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، عادت نہیں ہے، ارادے کے ساتھ اس نے قسم کھائی ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا دے، قسم توڑ دے اور قسم توڑنے کا کفارہ یعنی ادا کرے، وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک، اور دوسرا جو ہے وہ کپڑے پہنا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک غلام آزاد کرے، تیسرا، اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم 3 روزے پے در پے لگاتار، تو ان میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، یا 10 مسکین کو کھانا کھلاتے کپڑے پہناتے، یا ایسا نہیں کر سکتا تو ایک غلام آزاد کرتے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم 3 روزے پے در پے رکھ لے، تو قسم کے توڑنے کا یہ کفارہ ہے، قسم توڑ دیا اگر کسی ناجائز کام پہ یا کوئی ایسے کام پہ قسم کھا لیا جو شریعت نے منع کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا قسم توڑ دے اور کفارہ یعنی یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ادا کر دے، 3 روزے پے در پے رکھ لے لگاتار، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ آگے بڑی شاندار بات کہتے ہیں، اللہ کی ساری باتیں شاندار ہیں، کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ بہت توجہ سے سنیے، بہت توجہ سے، 4 چیزوں کو ایک ساتھ ترتیب اللہ نے حرام کیا، کہا یہ عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے، تو کہا اے ایمان والو انما الخمر، انما الخمر، اللہ نے تم پر نشہ شراب حرام کیا ہے، اور شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی بھی شراب جو نشہ نہیں، آج لوگوں نے شراب کی کیٹیگری بانٹ دی، کوئی بھی کسی بھی چیز سے بنی ہوئی شراب، لوگوں نے کیا کیا، صرف انگور اور کھجور سے بنے گئے شراب کو منع کیا، اس کے علاوہ کہا اس کے علاوہ جتنی بھی شراب ہے اس کو جائز قرار دے دیا، اور پھر کئی خلفاء نے اس کو کیا کیا، بعد میں اس کو اپنے دور میں بادشاہوں نے اور حاکموں نے اس کو رائج کر دیا۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے یہاں عموماً کہا ہے ہر نشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور شے حرام ہے، تو یا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اللہ نے حرام کیا۔ اچھا، انما الخمر والمیسر والانصاب، والمیسر والانصاب، اور کہا جوا اور شرک کی جگہ نصب کرتا چیزیں اور پال کے تیر سراسر گندے کام ہے، تو یہ 4 چیزیں میں سمجھاؤں، شراب، جوا، اور اسی طرح سے انصاب، انصاب کہتے ہیں، نصب کہتے ہیں، ہوا یہ تھا حبل نام کا عرب میں ایک بہت بڑا بت تھا، تو جب کوئی شخص کہیں سفر کرنے کے لیے جاتا یا کوئی بڑا کام کرتا تو وہ کیا کرتا، اس حبل نام کے بت کے پاس جاتا، وہاں 3 تیر ہوتے تھے، وہاں اس میں رکھے ہوتے تھے، پوٹ میں 3 تیر ہوتے تھے، تو تینوں تیر میں 3 باتیں لکھی ہوتی، ایک میں لکھا ہوتا if I کچھ کر، اور دوسرے میں لکھا ہوتا لا کر، مت کر، اور تیسرے میں تیسرا خالی رہتا، وہ ایسے آنکھ بند کرتے ہیں، تیروں کو ایسے گھماتے اور ایک اس میں سے نکالتے ہیں، اور دیکھتے کیا لکھا ہے، لکھا ہوتا کر، تو جو کام کو کرنا ہوتا وہ کرنے لگتے ہیں، اور جو کام نہیں کرنا ہوتا وہ تیر نہیں والا نہیں کرتا تو پھر نہیں کرنے، اس کو کہتے ہیں بدشگونی لینا، فال نکالنا،
یہ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور ایک کام کرتے تھے کہ کبوتر اڑاتے تھے. اگر کبوتر دائیں کی طرف گیا تو سفر میں جاتے تھے, اگر بائیں طرف چلا گیا تو سفر میں نہیں جاتے تھے. ایسے ہی بعض دفعہ لوگ آج کیا کرتے ہیں, راستے میں جا رہے ہیں, بلی راستہ کاٹ گیا, بلی راستہ کاٹ گیا, ایسے اب تھوڑا رک جاؤ, رک جاؤ, اور جا کے وہاں ایسے ہاتھ سے کاٹتے ہیں اس کو, اس کے راستے کو. ایسے یہ باز ہے, یہ سب بدشگونی ہے. شریعت اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب اس کو بلی کو اس کو ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہے, اڑ کر جائے, وہ اڑ کر جائے, وہ راستے سے گزرے گی, کیسے جائے گی؟ تو اس سے یہ سمجھنا ہے کہ اس سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کچھ انہونی ہو جائے گا. یہ سب تفہمات ہیں, خیالات ہیں, بدگمانیاں ہیں. اس کا اسلام میں کچھ لینا دینا نہیں ہے. والازلام, اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سارے کام رجس من عمل الشیطان, عمل شیطان ہے یہ. اور فاجتنبوہ, اشتباہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کرہنیت کے ساتھ انسان اس سے دور ہو جائے. جیسے آپ راستے سے جا رہے ہیں, بالکل وائٹ کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے اور کیچڑ اور گندگی پڑی ہو, تو آپ اس سے کیسے نکلیں گے؟ بڑے بچتے ہوئے, اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے ادھر سے نکل جائیں گے. اللہ کہتا ہے ایسے ہی ان تمام کاموں سے تمہیں بچ جانا چاہیے. وہ ایک امر ہے, اور امر فرض ہوتا ہے. وہ شراب, جوا اور ازلام اور انصاف, ان چاروں کو ایک ساتھ اللہ نے ذکر کر کے کہا یہ سب عمل شیطان ہے. اچھا, ایک اور بات, اللہ نے کہا حلال چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے, حلال اور طیب چیزوں کو, طیب یعنی پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے. یعنی جتنی چیزیں طیب ہیں وہی حلال ہے. گویا کہ یہ ساری چیزیں جو حرام کی گئی ہیں یہ طیب نہیں ہے, خبیث ہے, ناپاک ہے. اور طیب اور خبیث کیا ہوتا ہے؟ طیب وہ شے ہوتی ہے جو انسان کے جسم اور عقل کو فائدہ دے, اور خبیث کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے جسم اور عقل کو نقصان دے. جیسے سور کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے, اگر اس کو کھائے گا جسم اور عقل اس کو خرابی ہوگی, اور آج سائنس نے اس کو ثابت کر دیا ہے. اور اللہ نے اسی طرح سے گوشت جو جانور بھیڑ ہے, بکری ہے, اس کا گوشت اللہ نے جائز کیا ہے, یہ کھائے ہوئے یہ فائدہ دے گا. تو اللہ نے جو چیزیں پاکیزہ ہیں اس کو حلال کیا, جو خبیث ہے اس کو حرام کیا. پاکیزہ کون سی چیزیں جو نفع دیتی ہیں جسم اور عقل کو, اور حرام وہ اشیاء ہے, خبیث وہ چیزیں جو نقصان دیتی ہیں جسم اور عقل کو. اب اس میں 8 باتیں, 8 وجہیں اللہ نے ذکر کی ہے کہ اللہ نے جوئے کو, شراب کو کیوں حرام کیا ہے. اس کی 8 وجہیں ہیں. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. 8 باتیں ہیں اس کی 8 باتیں کون سے؟ رجسن, گندی چیزیں. عمل شیطان 2, اور فاجتنبوہ, یہ عمل کا صیغہ فرض کے لیے, جیسے اجتناب فرض ہے لہذا اجتناب حرام ہے. 3, 14 لعلکم تفلحون, اس کے درد سے فلاح کی امید ہے ورنہ نہیں, یعنی کامیاب وہی ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا. 4, 5 چیز, شیطان اس کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالتا ہے, بغض ڈالتا ہے اور عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے. لہذا یہ حرام تو ہے ہی ہے, گویا تمہارے درمیان بغض اور فساد کا سبب ہے. 6, اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے, یہ بھی اس کی حرمت کی وجہ ہے. 7, تو کیا تم باز آنے والے نہیں ہو, یہ سوال ہے 8واں. گویا کہ یہ سوال کے طور پر حکم ہے, یعنی صحابہ کرام نے جیسے ہی یہ سنا کہ کیا وحل انتم منتہون, کیا تم باز آؤ گے, کیا تم باز آنے والے ہیں, تو کہنے لگے اللہ ہم باز آ گئے, اللہ باز آ گئے. اور جتنی بھی بڑی بڑی بڑکوں میں بڑے بڑے مشکیزوں میں وہ پرانی شرابیں رکھی ہوئی تھی, سب کو پھوڑ کے اور ندی کی طرف ہوئے, ندی کے باہر وہ پورا بہنے لگا. اللہ اکبر. جس نے
حلق میں ڈال دیا تھا، انگلی ڈال ڈال کے حلق سے باہر نکال دیا، ہاتھ میں گلاس لیے تھے وہ گلاس کو پھیر دیا. اللہ اکبر. جیسے کہا اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہاں تم تم ابھی باز نہیں آئے، قریب نہیں دے اللہ باز آئے ہم اس کو چھوڑ دینے والے ہیں. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا. جوئے کو جوا جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں جوا ہر وہ کام جس میں شرط لگائی گئی ہو ہار اور جیت. جیسے پاسے کھیلنا، جیسے شطرنج کھیلنا، اس میں لوڈو بھی شطرنج کی شکل ہے، وہ کھیلنا. کیرم آ گئے ہیں اور دیگر چیزیں جو کھیل ہے جس میں ہار اور جیت کی شرط لگائی جا رہی ہو اور اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو ہر چیز اللہ رب العالمین حرام کرا دیا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. ہمیشہ سے ایک چیز حق کی راہ میں رکاوٹ رہی ہے، وہ یہ کہ ابا اور دادا ہمارے آبا و اجداد نے یہ کیا. ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا، ہم تو اسی کی طرف جائیں گے جیسے اپنے باپ داداؤں کو پایا. یہ شروع سے حال رہا ہے. جب بھی آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، دین کی طرف بلائے، اگر ہمارے باپ دادا نے تو ہمیشہ یہ کام کیا ہے، کبھی یہ کام نہیں کیا ہے، تو باپ داداؤں کا دین اللہ کے نہیں چلے گا. وہ جو اللہ نے نازل کیا وہ دیکھو کہ اللہ نے کیا بتایا. آگے اللہ کہہ رہا ہے إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. ہوا یہ کہ کچھ حواری یعنی ساتھی، جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ ہوتے تھے ایسے عیسائی علیہ السلام کے ساتھ کچھ ان کے ساتھی تھے تو حواری کہتے ہیں. یہ ان کے ساتھی نہ کہتے ہیں. اب ان حواریوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار، اس کو مائدہ کہتے ہیں، مائدہ اتار دیں جس میں کھانے ہو طرح طرح کے کھانے ہو. یہ حواری تھے جن کی طلب دنیا کی تھی اور وہ نبی تھے جن کی طلب آخرت کی تھی. اب وہ دعا کرنے لگے ہمارے رب کو ایسا دسترخوان اتار دے تاکہ جس دن تو دسترخوان یہ اتارے گا اس دن کو اگلے اور پچھلے آنے والے لوگوں کے لیے وہ دن عید کا دن ہو جائے. وہ دن کیا ہو جائے؟ عید کا دن ہو جائے. وہ عید کا دن یہ جو ہے شریعت کا عمل ہے، شریعت بطور شکر کے لوگ اس دن کو منائے. تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ان کی دعا میں، ان کی گزارش میں دعا تو کی، لیکن ان کی طلب آخرت تھی اور ان حواریوں کی طلب کیا تھی؟ دنیا تھی. یہ حال ہوتا ہے دینداروں کا اور یہ حال ہوتا ہے بددینوں کا. ہمیشہ جو بددین ہوتے ہیں ان کی طلب دنیا ہوتی ہے، وہ ہر کام دنیا کی طلب اور دنیا کی چاہت کرتے ہیں. لیکن جو دیندار ہوتے ہیں، جو ایمان والے، جو متقی ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ کام آخرت کی طلب میں اور اللہ کی رضا میں کرتے ہیں. اب آگے یہ دعا انہوں نے کی. اچھا یہ مائدہ اترا کہ نہیں اترا؟ آگے کے جو الفاظ ہیں، جو باتیں وہ بتاتی ہیں کہ نہیں اترا. اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے اتار تو دیتا ہوں، اتار تو دے رہا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد بھی لوگوں نے تفسیر کی، جھٹلایا اور کفر کیا تو پھر ایسی سزا دوں گا کہ تمام عالم میں وہ سزا کسی کو نہیں دی. ایسا عذاب دوں گا. وہ فوراً ڈر گئے، کام نہیں چاہیے، وہ فوراً ڈر گئے کہ اب ایسا نہیں چاہیے. تو یہ مائدہ، اسی سے اس سورہ کا نام سورہ مائدہ ہے. یہ تھا سورہ مائدہ 7ویں پارے میں. اب انشاءاللہ آگے سورہ دوسری سورہ سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے. بڑی شاندار سورہ ہے، اس کو بعد نماز کے 10 کا انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اچھا